ایک اور سوال لکھا ہے، من کنت مولا کا مطلب عمومی لوگ بولتے ہیں کہ اس پوری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت علی کو اپنا آقا مانتے ہیں ان کا میں بھی آقا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس پر شیعوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے فضول کا، حدیث کو سمجھے نہیں ہے اور حدیث کا وہ مطلب لے رہے ہیں جو صحابہ میں سے بھی اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی وہ مطلب اختیار نہیں کیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سفر سے واپسی پر غدیر خم کا وہاں ایک تالاب تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، اور اس کی ایک وجہ ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حج سے پہلے یمن بھیجا گیا تھا، تو وہاں کچھ آپس میں رنجشیں ہوئیں، کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کا کچھ چرچا ہوا آپس میں، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ صحابہ کو یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دعا کی اللہ سے، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو ولی سے حضرت علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو یہ تھا تاکہ یہ آپس میں یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس طرح کی کچھ شکایتیں کی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بیان کے بعد، خطبے کے بعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی کہ آپ کو تو زبردست آج خوشخبری ملی، آپ سارے مسلمانوں کے دوست ہیں، مومن مرد اور عورتوں کے دوست ہیں۔ تو اس میں کسی اور غلط مفہوم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض یہی شیعوں نے اس سے یہ لیا ہے، وہ ان کی سب سے بڑی دلیل مانتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن یہ جہالت ہے۔ اگر یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی تو پھر نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر تو بڑے مجرم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، تو ان کو تو کہنا چاہیے تھا میری خلافت کا تو اعلان ہو چکا ہے واضح لفظوں میں، صاف لفظوں میں، تم دوسرے کے ہاتھ پر کیوں بیعت ہوتے ہو؟ تو وہ تو جنگ کے لیے تیار ہو جانے چاہیے تھے، ان کی خاموشی تو مجرمانہ سمجھی جائے گی۔ پھر اس کا مطلب ہے حضرت علی بھی نہیں سمجھتے تھے، اور کسی صحابی نے کبھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، نہ اہل بیت میں سے صحابہ کرام کے زمانے میں کسی نے استدلال کیا اس سے خلافت بلا فصل پر۔ یہ جہالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام سے جن کا تعلق ہو تو اہل بیت سے بھی تعلق ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی تعلق ہوگا۔ یقینی بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہر مسلمان کو محبت ہے، اس معنی کر کے وہ ہمارے مطلب ان سے محبت رکھتے، مولا ہیں یعنی دوست ہے، آقا نہیں، خدا نہیں، یا یہ کہ خلیفہ بلا فصل، اس طرح کے جتنے معنی غلط کیے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس مختصر سے اس وضاحت سے معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک اور سوال ہے، محرم میں کالا لباس پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے یا بہتر نہیں ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ محرم میں کالا لباس پہننا شیعوں کی مخصوص علامت ہے، اس لیے یقیناً ان ایام میں کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اس لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ یہ خامخواہ کا اس طرح کا سوگ منانا، ویسے بھی اسلام میں اتنے صدیوں کے بعد محرم کو سوگ کا ہی مہینہ بنا کر رکھ دیا گیا، یہ انتہائی جہالت کی چیزیں ہیں۔ یہ اس طرح کالا لباس اختیار کرنا محرم کے مہینے میں جائز نہیں ہے، یہ لازمی ہے یہ کہ اس کو ترک کیا جائے۔ آخری سوال ہے، محرم الحرام کے مہینے میں مرثیہ دیکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ یہ محرم کے مہینے میں موبائل پر وائرل ہوتے ہیں۔ مرثیہ سارا ڈھونگ ہے ان کا جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تو حدیث میں ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت بڑھائے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، لہذا جو مرثیہ دیکھنے کے لیے جائے اور ان کی جماعت میں اضافہ کا باعث بن جائے تو یقیناً وہ بھی انہی کی طرح ہوگا۔ اس طرح کی ساری چیزیں بدعات اور بدترین منکرات میں سے ہیں، یہ ان کو کرنا اور ان میں شرکت کرنا یا دیکھنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ موبائل پر اگر یہ وائرل ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے بھی جب ایک ناجائز چیز ہے تو اس کو دیکھنے سے پرہیز ہی یقیناً کرنا چاہیے، دوسری مفید چیزیں دیکھ لینی چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔